استثنا 32واں باب۔ کان لگاؤ اے آسمانوں، اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے۔ یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں۔ کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا۔ بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالی نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی آدم کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں۔ یعقوب اس کی میراث کا کرہ ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا، اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈھے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی۔ اور تو انگور کے خالص رس کی مے پیا کرتا تھا، لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا۔ تو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، بانی سے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں
مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تہہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا، وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹھڑیوں کے اندر خوف سے۔ جوان مرد اور کمواریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا میں ان کو دور دور پراگندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوع بشر میں سے مٹا ڈالوں گا، پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی ہاتھ بلا ہیں، اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو مصلحت سے خالی ہو، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے۔ اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور ہلالل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں۔ ان کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ کیا یہ میرے خزانوں میں سر با مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی نہ آزاد باقی بچا، اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں، وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا، جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی مے پیتے تھے۔ وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں، وہی تمہاری پناہ ہوں۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں۔ میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے، کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں عبدالآباد زندہ ہوں، اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی، وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا
اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کا سرکہ ہوگا۔ اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا، اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں، اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے۔ اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ ابریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یرہو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سیئن کے قادس میں مربع کے چشمہ پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی۔ سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔